پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک روایت سب سے پہلے جو دکھائی تھی مستدرک علی الصحیحین سے، ٹھیک ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، ٹھیک ہے نا، اور جس نے علی کی اطاعت کری اس نے میری اطاعت کری، جس نے علی کو نقصان پہنچایا یا تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ٹھیک ہے۔ سند میں راوی یحییٰ بن یعلیٰ، یحییٰ ابن یعلیٰ جو راوی ہے یہ مضطرب الحدیث ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری کی جو جرح ہے مضطرب الحدیث کی جرح ہے۔ اس کے علاوہ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں لیس بشیء، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، لیس بشیء کی جرح ہے۔ اگر آپ اس کا جواب دے سکے کیونکہ یہ جرح مفسر ہے تو بے شک آپ آگے بڑھیں، آگے روایت کا بھی میں جواب دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ حافظ ابن حجر کیا کہتا ہے اس کے متعلق؟ کیا کہتا ہے تہذیب میں آپ بتاؤ نا، تقریب میں کیا کہتا ہے ابن حجر، کیا کہتا ہے؟ آپ بتائیں، میرے علم میں جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا جرح مفسر۔ آپ مجھے بتائیں بخاری مسلم کے ایک حدیث مجھے دکھائیں جس کے کسی رجال میں کوئی جرح نہ ہو۔ اچھا پہلی بات ٹھیک ہے، جواب دوں؟ جواب دو۔ بخاری مسلم کا جی دیکھیں یحییٰ ابن یعلیٰ المحاربی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے متعلق۔ یحییٰ ابن یعلیٰ المحاربی یہ بخاری مسلم کا رجال میں سے، یہ جو یہ بخاری، یہ صحیح بخاری ہے، حدثنا یحییٰ ابن یعلیٰ المحاربی، یہ بخاری مسلم کے سب رجال جتنے ہیں سب ثقہ ہیں۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد الثانی والثلاثون، اس میں یحییٰ ابن یعلیٰ ابن الحارث ابن حرب ابن جریر ابن الحارث المحاربی ابو زکریا الکوفی روا عن فلان و فلان، اس کی حدیث زائدہ سے جو ہے بخاری مسلم، یہ بخاری مسلم اس میں دونوں یہاں پہ دیکھ لو بلکہ بخاری مسلم کی روایت میں سے روا عنہ البخاری، بخاری نے اس سے روایت کیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اللہ آپ کا خدمت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آپ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ وہ حدیث ایسی ہونی چاہیے گرچہ اس کا راوی دوسروں نے کہا ثقہ ہے، اس کے بارے میں ایک شخص نے بولا جرح، ٹھیک ہے نا، ایک نے بولا جرح، تو آپ مہربانی کرو بخاری مسلم کا کوئی ایک حدیث ہمیں لا کے دو کہ اس کے کسی رجال میں کسی قسم کا جرح نہ ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں بات آپ دھیان سے سنیے گا، بات مت کاٹیے گا انشاءاللہ۔ بات پہلی بات یہ ہے، دیکھیں جرح مفسر اور جرح مبہم میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تمام راویوں پہ ممکن ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی چھوٹی جرح موجود ہے، اس میں کوئی لیس بشیء مفسر نہیں ہے۔ آپ نے کہا یحییٰ ابن معین نے کہا کہ مضطرب الحدیث جو ہے جرح مفسر ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، مضطرب الحدیث آپ تشریح دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دھیان سے بہت غور سے میری بات کو سنیے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر امام بخاری یا امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کسی سے روایت کو لیتے ہیں تو اکثر یا تو روایت اگر وہ راوی ضعیف ہے تو ٹھیک ہے نا، تو اکثر یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت مطابقت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور صحیح روایت اصول میں بخاری کے حدیث میں توابع میں نہیں تھا، وہ اصول میں تھا۔ بخاری کے حدیث میں نے جو دکھائی وہ اصول میں تھا، توابع میں نہیں تھا۔ ابھی آپ سن لیں، ابھی سن لیں بات کو سن لیں، ٹھیک ہے، مطابقت میں ہوتی ہے اکثر اگر ضعیف راوی سے روایت لی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں، ایک روایت آپ نے نقل کری تھی نہیں بخاری مسلم نے اس نے اصول سے نقل کیا نا، میں نے حدیث دکھا دی ہے وہ اصول میں سے ہے۔ آپ کو میں بتاؤں گا نا، آپ سنو گے تب نا، صحیح۔ تو آپ توابع کا ذکر ہی نہ کریں کہ بخاری نے اس کو توابع میں ذکر، میں نے جو حدیث دکھائی وہ اصول میں دکھائی ہے، آپ سنو گے تو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نے ایک روایت نقل کری تھی، اسی کے ایگزامپل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں سنن ترمذی سے، ٹھیک ہے نا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تريدون من علی، ما تريد من علی، ٹھیک ہے نا، آپ کیا چاہتے ہو علی سے، آپ کیا چاہتے ہو علی سے، علی ولی لکل مومن من بعدی، علی میرے بعد تمام مومنوں کے ولی ہیں۔ اب جو سند میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ اسی طرح سے مشابہت میں اس کی ایک سے چلتے ہیں نا، تو پہلے آپ نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ ایک سے نہیں ایک سے بھائی صاحب، اس سے پہلے میں نے جو آپ سے ایگزیکٹلی سوال کیا نا اس کا جواب دے۔ بخاری مسلم کا ایک حدیث مجھے لے کے دو کہ اس کے ایک راوی میں کوئی جرح نہ ہو۔ عجیب حال ہے، میں نے آپ سے کیا بتایا کہ جرح مبہم ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جرح مفسر ایک حدیث لے کے آؤ کہ اس کے راوی میں کوئی جرح نہ ہو، بسم اللہ کرو، نہیں لے سکتے نا۔ عجیب حال ہے، یعنی اگر یہ جو قاعدہ لے کے ایک بات بھائی صاحب سن لو، خاموش میں بات، اب میری باری، آپ کو ٹائم تو اس طرح تو نہیں دیا کہ آپ جو مرضی بولیں۔ ان کو جو بھائی صاحب، آپ کوئی عالم دین تو نہیں، آپ ایک نوجوان ہے کہ بھائی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایک راوی ہے اس کے متعلق 10 توثیقات ہیں، رجال بخاری مسلم میں سے بھی ہے، اس کے متعلق ایک شخص نے کہیں بولا کہ مضطرب الحدیث ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے ہم حدیث رد کریں گے کیونکہ ایشیوں کے نفع میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اگر یہ قاعدہ اپنانا ہے تو یہ قاعدہ ہر جگہ چلے گا۔ آپ اپنی کتابوں میں سے ایک حدیث لے کے آؤ نا کہ اسی طرح اس کے کسی ایک راوی میں کوئی نہ ہو، کوئی جرح نہ ہو۔ اگر یہ قاعدہ چلیں گے نا تو آپ کے پاس ایک سنت کی ایک حدیث بھی نہیں بچے گی کہ ایک راوی ہے، ثقہ ہے، سب لوگوں نے اس سے حدیث نقل کی ہے، سب نے اس کی توثیق کی ہے، ایک آدمی نے بولا کہ بھئی اس کسی وجہ سے بولا کہ
یہ مسترب الحدیث ہے یا لیس بشیء یا ضعیف ہے، جو بھی بولا، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ بتاؤ نا کہ اگر یہ قاعدہ اپناؤ گے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، سننا چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے جس کے رجال میں ایسے حالت نہ ہو. شیوں کا ضد کرو گے تو یہ بچہ آپ کے کام ہوگا. اب آپ بات کو مت کاٹیے گا، ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ امام صرف یہ جرح نہیں ہے، میں نے تو آپ کو مثال دی تھی، ٹھیک ہے نا، اور بھی جرح ہے. اور یہ کہ مسترب الحدیث یہ شرح مفسرہ ہے، یہ بھی غلط ہے. میں نہیں مانتا کہ مسترب الحدیث یہ شرح مفسرہ ہے. سن لیجیے، وہ بتاؤ نا اس کے استراب الحدیث ہمیں دکھاؤ کہ کہاں پہ اس حدیث اس کا مسترب ہے. سن لیں، ابھی آپ سن لیجیے، میری بات سن لیجیے، ٹھیک نا. یغلط فی الاسانید کی بھی جرح ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اسانید میں غلطیاں کرتا ہے، نام ادھر کبھی ایک نام ساکت کر دے، کبھی دو نام ساکت کر دے. یہ کوئی ایک دو جرح نہیں ہے اس کے اوپر. پھر مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں توثیقات بھی ہے، تو توثیقات جرح مفسر کی منافی نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے. اس کے علاوہ جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا، آپ سنتے تو کہاں پہ بولا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے بھائی؟ کس نے بولا ہے؟ آپ سننا ہی نہیں چاہتے، پریشانی تو یہ امام البزار کہتے ہیں. بازار کہتا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے. یغلط فی الاسانید، جی حوالہ ہے، میں نے بہت پہلے نقل کیا تو مجھے دھیان نہیں ہے، حافظ میں آپ کو بتا رہا تھا، لیکن یہ موجود ہے. یہ اس میں تو نہیں ہے، اس تہذیب الکمال میں تو یہ نہیں. تہذیب الکمال تو سب سے اب جامع وہی ہے. تہذیب الکمال میں دیکھو، تہذیب الکمال میں جو اس کا ذکر ہے، تہذیب الکمال جو ان کا سب سے جامع کتاب ہے، جس میں جرح و تعدیل سب لکھا ہے نا، یہ تہذیب الکمال ہے بھائی. یہ تہذیب الکمال ہے فی اسماء الرجال. یہ جلد نمبر 32 ہے، چاپ الرسالہ ہے. یہ یحییٰ ابن یعلا ابن الحارث ابن فلان المحاربی روى عن زائد ابن قدامہ و ابیہ یعلا ابن الحارث المحاربی. اس کی حدیث بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہے. روى عنہ البخاری. اور پھر یہاں پہ ذکر کرتا ہے اس کے صرف اس کے شاگردوں کا اسم ہے کہ ان لوگوں نے ان سے سب بڑے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے اس سے حدیث نقل کیا. یہ روى عنہ. پھر قال ابو حاتم ثقۃ وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. قال محمد بن عبد الله الحضرمي مات سنة 16 و200 وروى له الباقون سوى الترمذي. ترمذی کے علاوہ سب نے ان سے حدیث نقل کیا. اور پھر اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کیونکہ یہ بخاری مسلم کی راوی ہے، تو بخاری مسلم کے نزدیک تو ان کے نزدیک اجماع ہے کہ جس کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے اس کے متعلق جرح قبول نہیں ہوگی، جرح مسموع ہی نہیں ہوگی. جرح وارد بھی ہوتا ہم نہیں سنیں گے. یہ حدی الساری فی مقدمۃ فتح الباری بشرح صحیح البخاری، حافظ ابن حجر کیا. یہاں پر کہتے ہیں وقد كان الشيخ ابو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج حديثه في الصحيح هذا جاز القنطرة، يعني بذلك انه لا يلتفت الى ما قيل فيه. ہمارے استاد شیخ ابو الحسن المقدسی فرماتے تھے کہ جس کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہو اس کے متعلق جرح مسموعی نہیں، ہم نہیں سنیں گے، التفات ہی نہیں کریں گے وہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا مزید میں آپ کو دکھاؤں. یا الاقتراح فی بیان اصطلاح ابن دقیق العید کیا. تمہیں قواعد آتے ہیں، یہ قواعد جو تیرے استاد کو بھی نہیں معلوم، ہمیں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ بھی اگر بات کرنا شروع کریں فی معرفت الثقات الروات، توثیق کیسے ہوتی ہے، ایک راوی کیسے توثیق ہوتی ہے. اچھا اس کے کئی طریقے ہیں. کوئی شہادت دے یہ ثقہ فلان فلان. ولمعرفت کون الراوی ثقتا طرق منها، راوی ثقہ ہوتا ہے اس کے کئی راستے ہیں، کئی طریقے ہیں. ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ ایراد اصحاب التواریخ الفاظ المزکین فی الکتب، کہ اصحاب التواریخ جنہوں نے جرح و تعدیل کی کتابیں لکھی ہیں وہ تزکیہ کے الفاظ، جرح و توثیق کے الفاظ لے کے ہیں. ومنها تخریج الشیخین او احدهما فی الصحیح للراوی محتجین به، وهذه درجۃ عالیہ. توثیق کا سب سے درجہ عالیہ کیا ہے کہ بخاری مسلم اس کی حدیث نقل کریں اور اس کی حدیث کو حجت مان کر نقل کریں. میں نے حدیث دکھا دی، بخاری میں بھی مسلم میں بھی اس کی حدیث، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. تہذیب الکمال میں خام میم مسلم بولا، ٹھیک ہے، سب نے اس کی حدیث نقل کی سوائے ترمذی کے میں اس کی حدیث نہیں ہے، باقی سب میں اس کی حدیث ہے. لما فیہا من الزیادۃ علی الاول، یہ زیادہ سے پہلے جو ہے بتائیں نا کہ کوئی کہہ دے کہ فلان ثقہ ہے، یہ بخاری مسلم اس کی حدیث کو حجت قرار دیں، یہ اس سے زیادہ توثیق ہے. وهو اطباق جمہور الامہ او کلہم علی تسمیۃ الکتابین بالصحیحین والرجوع الى حکم الشیخین بالصحہ. کیونکہ سب امت نے، امت سے مراد ان کا اپنا طائفہ ہے، انہوں نے سب نے اجماع کیا کہ بخاری مسلم صحیح ہے، اور اس کا مطلب یہ، اور بخاری مسلم نے اس کو حجت مانا ہے. جب بخاری مسلم نے حجت مانا ہے تو یہ یحییٰ ابن معین نے بولا ہے یہ مسترب الحدیث ہے یا لیس بشیء، یہ نہیں مانا جائے گا. وہذا بل وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلم فيه بعضهم. بخاری مسلم کے بعض روات میں جرح پایا جاتا ہے، جرح پایا جاتا ہے، لا يلتفت الى ما قال فيه. یہ جو بخاری مسلم کے رجال میں اگر کوئی جرح کسی نے جرح کیا تو یہ نہیں سنیں گے.
تو یہ آپ نے جو یحییٰ ابن یعلا المحاربی کے متعلق کہا کہ کسی نے بولا ہے کہ لیس بشیء، تو یہ بھائی صاحب یہ نہیں سنا جائے گا، یہ مردود ہے آپ کے اپنے قواعد کے مطابق. اب بھاگ جاؤ. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب بخاری حدیث، بخاری مسلم کی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ کوئی حدیث لے کے آؤ یار، اس کے کسی رجال میں کوئی جرح نہ، کوئی حدیث لے. اگر آپ خاموشی سے سنو گے تو میں بات کروں گا. بچے اگر آپ بات خاموشی سے سنیں گے تو بات ہوگی نا، بات کاٹو گے تو آپ کیسے بات ہوگی؟ جی اب پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی راوی بخاری میں آ جائے یا مسلم میں آ جائے تو اس کی روایت کو رد نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا. اب میں اسی لیے میں آپ کو مثال دے رہا تھا، آپ نے میری بات کو کاٹ دیا تھا. پہلی بات یہ ہے بھائی جو سوال آپ سے کی گئی ہے نا اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ بھائی اسی کا جواب دے رہا ہوں، آپ سنو گے تب نا. آپ نہیں، وہ آپ بتاؤ نا بخاری میں فلان حدیث ہے، وہ پڑھو جس میں کہ رجال میں کسی ایک حدیث لا کے اپنے کسی کتاب جس کے کسی رجال میں کوئی جرح نہ ہو. عجیب کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ سر ہر راوی او بھائی کوئی حدیث لے کے آؤ کہ اس کے رجال کسی رجال میں جرح مفسر نہیں ہے. بھائی لے کے آؤ ایک حدیث لے کے آؤ. پریشانی آپ کے ساتھ اللہ صاحب یہ ہے، ٹھیک ہے بھائی جواب نہیں دو گے نا. پریشانی دیکھیے آپ کے ساتھ یہ ہے، آپ سنو گے یا نہیں؟ اگر حدیث ہے تو وہ حدیث میں دکھا دو. تم کہتے ہیں مجھے ٹائم دے دو پھر جواب نہیں دیتے نا. حدیث پڑھوں گا شرط ہے آپ میں پوری بات سنیں گے، پوری بات سنیں گے، آپ میں بات نہیں کاٹیں کیونکہ شروع جہاں سے ہوا تھا وہیں پہ بات رہے گی. ابھی آپ آگے نہ چلیے، آپ نے بات پوری نہیں ہونی تھی میری. حدیث شروع ہوئی تھی یحییٰ ابن یعلا سے، آپ آگے بڑھ گئے، آپ نے کہا نہیں پہلے بخاری سنا. آپ میری بات سنیے پھر میں بات کروں گا آپ سے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بخاری یا مسلم میں اگر کوئی راوی آ جائے تو اس کی روایت کو مردود نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی روایت کو رد نہیں کیا. یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. اصول تو آپ کو نہیں پتا نا، آپ ہم سے کہتے ہو آپ کو اصول نہیں پتا رد کرنے کا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ اصول ہمیشہ متقدمین سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اصول متقدمین سے شروع ہوتا ہے. آپ معاصرین سے دکھائیں گے نا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر بخاری مسایت آ گئی تو اس کو رد نہیں کر سکتے. اب میری بات آپ دھیان سے سنیے گا. ابن حجر نے بھی اس راوی کو کہا ضعیف اور شیعی، ٹھیک ہے نا. شیعہ ہونا جرح نہیں ہے، یہ مت کہیے گا میں کہہ رہا ہوں جرح ہے. جرح ہونا، یہ شیعہ ہونا جرح نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو. لیکن جب ایک راوی، ایک بدعتی راوی اپنی بدعت کی تائید میں کوئی روایت پیش کرتا ہے تو قابل حجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اب بات کو آپ بھائی صاحب آپ اتنے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. کوئی بدعتی راوی اپنی بدعت کے مطابق تقریب التہذیب میں جہاں پر حافظ ابن حجر کے اقوال کا خلاصہ ہے، اب حافظ ابن حجر کے اقوال کا خلاصہ ہے وہاں پر، اس میں کہتا ہے ثقۃ مقبول، یہی کہہ رہا ہے نا. نہیں کس نے آپ سے کہا؟ ضعیف شیعی کہتے ہیں بھائی. وہ تقریب حافظ ابن حجر نے تصحیح کیا، صفحہ نمبر 1070 تقریب التہذیب میں حافظ نے اس کو، حافظ ابن حجر نے اس کی تقریر کیا. جی ضعیف اور شیعی کہا ہے، آپ غور سے دیکھیے گا. نہیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ بخاری کے راوی کو کیسے ضعیف کہہ سکتا ہے؟ آپ کھولے پتہ چلے گا، آپ کھولے نا پتہ چلے گا. اور یحییٰ ابن یعلا الاسلمی الکوفی کو ضعیف بولا ہے، وہ اور ہے یحییٰ ابن یعلا ابن الحارث المحاربی الکوفی ثقۃ من صغار التاسعہ مات سنۃ 16 خامیم دال سین قاف. کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے. یحییٰ ابن یعلا المحاربی کی بات ہو رہی ہے، یلا بھاگ جاؤ یہاں سے. یہ ایک اور یحییٰ ابن یعلا بہت سارے ہیں، ہم کس یحییٰ ابن یعلا کی بات کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی بات نہیں. کہ تمہارے پاس اگر حدیث ہوتی نا کہ تم سے 10 دفعہ پوچھا کہ بخاری مسلم کے ایک حدیث لے کے آؤ جس کے کسی رجال میں کسی قسم کی جرح نہ ہو. اگر یہ قاعدہ چلو گے نا کہ کسی کی توثیق ہوئی ہے اس کو توثیقات کو سب چھوڑیں گے، وہ تو اس طرح راوی کوئی ہے ہی نہیں بچتا کہ جس میں کسی قسم کی کسی نے کوئی بات نہیں کی ہو، ٹھیک ہے نا. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف